نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی انشاءاللہ العزیز جو پڑھی گئی منزل ہے اس کے اہم مضامین یا خلاصے کو آپ حضرات کے گوش گدار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رمضان المبارک کا سب پر بہت بڑا احسان ہے، اور رمضان المبارک کی آمد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو شرف حاصل ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ مبارک کے اندر قرآن مجید کو نازل فرما دیا جو لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور اس کے اندر ہدایت کی نشانیاں بھی ہیں۔ انسان کو ایسی زندگی گزارنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، اس مقصد کے لیے انسان کو کلام حمید یا قرآن پاک کے ساتھ رجوع کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی دستاویز یا صحیفہ ایسا نہیں قرآن مجید کو ایکسکلوڈ کر کے جو انسانوں کی کامل رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکتا ہو، لیکن قرآن مجید کے اندر زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ایسا موجود ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو 23 برسوں کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر پہ نازل فرمایا تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اس کو نازل کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ پہلے قرآن مجید لوح محفوظ کے اندر موجود تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس کو قدر والی رات میں منتقل فرما دیا، جہاں سے یہ 23 برس تک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اترتا رہا۔ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب جو ہے وہ نزولی نہیں ہے، یعنی قرآن مجید اس انداز میں نازل نہیں ہوا جس طرح آج ہمارے پاس موجود ہے، بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہونے والی آیات کو صورتوں کے اندر ایڈجسٹ کرواتے رہے۔ کبھی کسی مقام سے کوئی آیت آتی رہی، کبھی کسی مقام کے پر کسی آیت کا نزول ہوتا رہا۔ آپ نے اس بات کو سنا ہوگا کہ پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، جبکہ ہم سورہ اقرا کو 30ویں پارے میں پاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب جو تھی صورتوں کی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی مختلف طرح کے صحیفے موجود رہے، جن میں سے ایک صحیفہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا۔ وہی صحیفہ ہے جس کی آج ہم تلاوت کرتے ہیں، گویا کہ یہ صحیفہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کے سامنے سے گزرا ہوا تھا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید جو ہے اصطلاحی معنوں کے اندر ایک ایسی کتاب کا نام ہے، اللہ کے کلام کا نام ہے، جس کو جبریل امین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر لے کے آئے۔ حضرات گرامی قدر، اس قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب کے اندر ہم تلاوت کرتے ہیں، اس میں پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تلاوت کو ہر نماز میں جاری و ساری فرما دیا ہے، اور حدیث پاک کا حوالہ ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ نماز نہیں ہوتی جس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے جمیع امراض کی شفا کو رکھ دیا ہے، روحانی امراض کی بھی اس کے اندر شفا ہے اور جسمانی امراض کی بھی شفا ہے۔ کئی مرتبہ قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات زیر بحث آتی رہتی ہے کہ قرآن مجید روحانی امراض کے لیے تو شفا ہے، لیکن جسمانی امراض کے بارے میں شفا ہے کہ نہیں ہے، یہ بحث چلتی رہتی ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، اگر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، قرآن مجید فقط روحانی امراض کے لیے شفا بن کے نہیں آیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جسمانی امراض کی شفا کو بھی رکھ دیا ہے۔ چنانچہ یہ بات درجنوں مرتبہ تجربات سے ثابت ہو چکی ہے کہ انسانوں کے بہت سے امراض جو لا علاج ہو چکے ہوتے ہیں،
جب انسان بکثرت تلاوت قرآن مجید کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان امراض کو دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شفا ہونے کا ذکر قرآن مجید کے متعدد مقامات پہ خود بھی فرما دیا۔ اعلان ہوا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا جو مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد ہوا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، آپ فرما دیجئے یہی شفا ہے اور یہی ہدایت ہے اہل ایمان کے لیے۔ حضرات گرامی قدر ایک اور مقام پر ارشاد ہوا وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، کہ سینے کے جتنے عارضے ہیں یہ ان سب کے لیے شفا ہے۔ سینہ جو ہے وہ مرکز تجلیات بھی ہے، مرکز طیبات بھی ہے اور مرکز خبائث بھی ہے۔ سینے کے اندر غلط خیالات بھی ابھرتے ہیں اور سینے میں نیک تمنائیں بھی ابھرتی ہیں۔ سینے میں ایمان بھی ہے اور سینے میں وساوس بھی ہیں۔ سینے کے اندر روشنی کا اثر بھی آتا ہے اور سینے کے اندر تاریکی کا اثر بھی آتا ہے۔ سینہ خوشی کو بھی محسوس کرتا ہے اور غم کو بھی محسوس کرتا ہے۔ سینہ طمانیت کو بھی محسوس کرتا ہے اور بے قراری کو بھی محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سینے کے سارے روگوں کے لیے شفا بنا دیا، اور خصوصیت سے سورہ فاتحہ کے اندر یہ اثر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر انسانوں کے جملہ امراض کی شفا کو رکھ دیا ہے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام الشافیہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو انسانوں کے جمی امراض کے لیے شفا بنا دیا ہے، بشرطے کہ انسان پورے توکل کے ساتھ اور انابت کے ساتھ، رجوع کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ، دوام کے ساتھ اور بلا انقطاع یہ سورت پڑھتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جملہ امراض کو دور فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ انسان کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے جب انسان کسی عارضے کے علاج کے لیے قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھ رہا ہو، خصوصاً اگر سورہ فاتحہ ہی کی بات کی جائے، 2 4 5 10 دن گزرنے کے بعد اگر شفا نہیں ہوتی تو انسان اس کو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تسلسل کے ساتھ، دوام کے ساتھ، بلا انقطاع اس کا تلاوت کرنا جاری و ساری رہنا چاہیے۔ اگر انسان اس مسئلے کے اندر تمسک کیے رکھے اور استقامت کا مظاہرہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے اس کے لازماً امراض کو دور فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، سورہ فاتحہ جو ہے بنیادی طور کے اوپر 3 حصوں کے اوپر مشتمل ہے، اور ان 3 حصوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جملہ مضامین کا خلاصہ رکھ دیا ہے جو پورے قرآن مجید کے اندر آئے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر یا تو مالک کائنات کی صفات عالیہ کا ذکر ہے، یا مالک کائنات کی توحید کا ذکر ہے، یا قوموں کے احوال کا ذکر ہے جن میں 2 طرح کے احوال ہیں، صلحاء کے احوال کا ذکر ہے یا مغضوب اقوام کا ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جملہ مضامین کو بیان فرما دیا۔ سورہ فاتحہ کا پہلا حصہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ جملہ تعریفیں پروردگار عالم کے لیے ہیں، اس پروردگار عالم کے لیے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، جس کی مہربانی اور رحمتوں کی وجہ سے آج زمین کے اوپر زندگی کی حرارت اور زندگی کی چہل پہل موجود ہے۔ وگرنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کے اوپر گرفت فرمائے تو زمین کے اوپر کوئی زیرو زندہ نظر نہ آئے۔ زمین کے اوپر زندگی کے آثار اگر موجود ہیں تو اللہ کی رحمت بے پایاں کی وجہ سے موجود ہیں اور اس کی رحیمی کی وجہ سے موجود ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس کی رحمت بے پایاں نے اپنی چادر کو گناہگاروں کے اوپر بھی ڈالا ہوا اور نیکوکاروں کے اوپر بھی ڈالا ہوا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ظالم اپنی ظلم کے باوجود اپنے انجام کو نہیں پہنچے گا۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جابر اپنے ظلم کے باوجود اپنے انجام کو نہیں پہنچے گا۔
اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والا اپنی زیادتی کے بعد اپنے انجام کو نہیں پہنچے گا، بلکہ پروردگار عالم نے کیا کیا؟ پروردگار عالم نے اس دنیا کے رنگ و بو کو اور اس دنیا کے اندر نورانی کرنوں کو بکھیرنے کے بعد اور اس دنیا کے اندر ظلمات کے سناتوں کو پیدا کرنے کے بعد اور اس دنیا کے اندر بحر و بر کو تیار کرنے کے بعد اور اس دنیا میں مختلف طرح کے سماج اور معاشروں کو قائم کرنے کے بعد اور اس دنیا میں انسان کو اپنی من مرضی کے ساتھ زندگی گزارنے کا اختیار دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ معاملات کے احتساب کے لیے یوم الدین یعنی قیامت کے دن کو بھی قائم کرنا ہے۔ وہ قیامت کا دن جو مظلوموں کی داد رسی کا حقیقی دن ہوگا، وہ قیامت کا دن جو ظالموں کے احتساب کا حقیقی دن ہوگا، وہ قیامت کا دن جس کے اندر ریاکاروں اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے والوں کے درمیان امتیاز کو قائم کر دیا جائے گا، وہ قیامت کا دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے اور اس کی انابت کے طرف جانے والوں کو جنت کے اونچے مقامات کے اوپر پہنچا دیا جائے گا، وہ قیامت کا دن جس دن اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والے اور زمین کے اوپر ظلم و بربریت کو عام کرنے والوں کو انجام بد سے دوچار کر دیا جائے گا، وہ قیامت کا دن جس دن صلحاء، صدیقین، شہداء اور انبیاء کی رفاقت کو پانے والے لوگ انتہائی مطمئن اور مسرور نظر آئیں گے، وہ قیامت کا دن جس دن بدی کرنے والے، برائیوں کا ارتکاب کرنے والے انتہائی غمزدہ نظر آئیں گے، وہ قیامت کا دن جس دن رحمت باری کے ساتھ نیکوکار سفید چہروں والے نظر آئیں گے، اور وہ قیامت کا دن جس دن گناہوں کے اندر لتھڑے ہوئے لوگوں کے چہرے تاریک نظر آئیں گے۔ حضرات گرامی قدر وہ قیامت کا دن بھی قائم ہو کے رہے گا، چنانچہ جہاں پر پروردگار عالم رحمان و رحیم ہے وہاں پر مالک یوم الدین بھی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات عالیہ کا ذکر ہوا تو اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے لیے جملے کو بولا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پروردگار عالم بندگی کی جملہ اقسام تیرے ہی لیے ہے، سجدہ تیرے لیے ہے، رکوع تیرے لیے ہے، قیام تیرے لیے ہے، نظر تیرے لیے ہے، نیاز تیرے لیے ہے، قربانی تیرے لیے ہے، انفاق فی سبیل اللہ تیرے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نمازیں، بے شک میری قربانیاں، بے شک میرا جینا، بے شک میرا مرنا سبھی کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، جس کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات عالیہ میں کوئی شریک ہے، نہ اسماء میں کوئی شریک ہے۔ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنا سب کچھ پیش کرتا رہوں، وانا اول المسلمین، اور میں اس کی پہلی تابعداری کو اختیار کرنے والا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد پھر طلب کا ذکر ہوا، ایاک نعبد و ایاک نستعین دوسرا حصہ، اور تیسرے حصے میں طلب کا ذکر ہوا۔ اور طلب کس چیز کی طلب؟ حضرات گرامی قدر، اللہ کی نعمتیں تو ساری ہیں، مال بھی اللہ کی نعمت ہے، جوانی بھی اللہ کی نعمت ہے، رزق بھی اللہ کی نعمت ہے، باوقار زندگی بھی اللہ کی نعمت ہے، عزت و تکریم بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن ایک بات کو یاد رکھیے، ایک بات کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیجئے کہ دنیا کی یہ جملہ نعمتیں جن کا میں نے ذکر کیا، یہ جب پانی ہیز ہوں گی، جب انسان ہدایت پہ ہوگا یا صراط مستقیم کے اوپر ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، وگرنہ فقط عہدے کے ساتھ انسان فرعون تو بن سکتا ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فقط سرمایے کے ساتھ انسان قارون تو بن سکتا ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فقط عہدے کے ساتھ حامان تو بن سکتا ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فقط جاگیر کے ساتھ شداد تو بن سکتا ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کس کے لیے ہے؟ حضرات گرامی قدر، کامیابی اس سردار کے لیے ہے جس سردار نے اپنی سرداری کے باوجود راہ ہدایت کو نہیں چھوڑا۔ پھر ایسا سردار جو ہوتا ہے ابو بکر صدیق کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، پھر ایسا سردار جو ہوتا ہے عمر فاروق کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر،
ایسا سرمایہ دار رحمت باری کا مستحق ٹھہرے گا جس نے سرمایہ کے باوجود راہ ہدایت کو نہیں چھوڑا۔ پھر ایسا سرمایہ دار عثمان ذی النورین کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے اور عبد الرحمن ابن عوف کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر ایسا سرمایہ دار طلحہ بن عبید اللہ کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، اور ہدایت کا راستہ پھر ان غرباء کے لیے ہے۔ ہدایت کا راستہ ان غرباء، ان مساکین کا راستہ ہے جن کی مسکنت نے، جن کی غربت نے ان کو ہدایت کے راستے سے ہٹنے نہیں دیا۔ اور پھر وہ ہدایت کے پر چلنے والے لوگ بلال حبشی کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ اپنے حجم کے لحاظ سے یا اپنے والیوم کے لحاظ سے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاثیر اور اثر رکھا ہے کہ ساحر اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، باطل پرست اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی کہ جس گھر کے اندر دن کو پڑھا جائے 3 دن تک اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اور جس رات میں اس کو پڑھا جائے 3 راتوں تک شیطان وہاں پہ داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کو اپنے پاس جمع کرنے والا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا اس کا پکڑنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ برکات کا ایک سیلاب ہے جو انسان کے ہمراہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ترک کے اندر جو حسرت ہے آپ حضرات اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے اہم باتوں کو بیان فرما دیا، اور اس کے اندر ایک اور فضیلت والی بات یہ ہے اس میں آیت الکرسی بھی ہے جو قرآن مجید کی عظمت کے لحاظ سے سب سے بلند آیت ہے، اور جس کی مسلسل تلاوت کے اندر یہ اثر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے جملہ شیطانی اثرات کو دور فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی کا سورہ بقرہ کے تفصیلی مضامین کو انشاءاللہ کل آپ حضرات کو گوش گزار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئیں جو سنی گئیں ان کو ہم سب کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکالیف کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کی سیئات سے درگزر فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما، اے اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا، اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہر قسم کی تکالیف اور آزمائشوں سے محفوظ و مامون فرما، اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے امکنار فرما، اللہ دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما، اللہ جتنی نجائز خواہشات دل میں پنپ رہی ہیں ان معاملات میں ہماری اصلاح فرما، اللہ ہماری جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما، اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے امکنار فرما، اللہ دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔